میں دیر ہو جانے کی وجہ سے جو وقت پہ نہ آ سکے، لیکن ہماری خوش نصیبی کے اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں جناب ذاکر اہل بیت جناب عمران حیدر ساقی صاحب پاکستان سے تشریف لائے ہوئے۔ میں گزارش کروں گا جناب عمران حیدر ساقی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور جناب سیدہ کے مصائب آپ کے سامنے بیان فرمائیں۔ پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ الاحد المتعال صلوات علی عبادہ المختار الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال سبحانہ حق بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ درود بر محمد و اہل بیت۔ مالک زمین و زمن کے ظہور میں تعجیل کے لیے مل کے بلند آواز سے درود کی تلاوت فرمائیں۔ کسی تمہید کے صرف تعارفی طور پہ چند جملے ملکہ کی شان میں اور صرف دو چار جملے مصائب میں۔ یقیناً آپ لوگ تھک چکے ہوں گے، شیوہ بشری ہیں، زیادہ امتحان بھی نہیں لینا، بنا کسی تمہید کے صرف چند جملوں میں گزارش کرنے لگا ہوں۔ ویسے حقیقت تو یہ ہے کہ کائنات کی تمام مخلوق جن و انس و بشر سرا سے سریا جتنی بھی مخلوق ہے، اتنی مخلوق کی سانسیں نہیں جتنے اس بی بی کی صفت کے فضائل ہیں، اور پھر ذات کبریائی جانتی ہے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اسی کا صرف ترجمہ کرنا ہے، اس سے لمبی بات نہیں کرنی میں نے۔ ماشاءاللہ 5 دن سے آپ متواتر ملکہ کی شان میں گفتگو سماعت فرما چکے ہیں، لیکن جو چند جملے میں نے کہنے ہیں وہ مزاج گرامی بیدار رکھیے گا تاکہ بات سروں کے اوپر سے نہ گزرے، الواح قلوب پہ لکھی جائے۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، شان نزول میں جلدی بتا دوں، کسی وقت کی منظر نگاری کی ہے اس آیت نے۔ آدھی رات گزر چکی تھی، بیت المقدس کی دروازے کی کنڈی میں اس وقت کی مقدس مستور کا ہاتھ تھا، اور ایک بی بی دعا مانگ رہی ہے۔ یہ دعا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ سورہ آل عمران کی آیت بنی۔ اندازہ آپ خود لگا لیجیے گا کہ کتنی اہم دعا ہوگی۔ اور دعا مانگنے والی کون ہے؟ جناب حنا۔ جناب حنا حضرت عیسیٰ کی نانی ہیں اور جناب مریم کی ماں ہیں۔ دعا مانگ رہی ہیں، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ حضرت حنا دعا مانگ رہی ہیں، پالنے والے تو مجھے جو بھی عطا کرے گا، بیٹا یا بیٹی، جو بھی میرے بطن میں ہے، یا تو مجھے عطا کر دے گا تو میں اسے تیری راہ میں آزاد کر دوں گی۔ اس بچے کو، جو بھی بچہ اللہ عطا کرے گا، بچہ ہوگا بچی ہوگی۔ حضرت حنا کی دعا کے بعد اللہ نے مریم عطا کی۔ بی بی اپنی منت پوری کرنے کی غرض سے جناب مریم کو اٹھا کے بیت المقدس میں لائیں، اور لفظ یہی ہے سورہ آل عمران کے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، جناب مریم کی کفالت حضرت زکریا نے کی۔ تھکن تو نہیں ہے؟ یوں سنیے جیسے پاکستان میں سنا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے، میں نے ویسے ہی پڑھنا ہے، تمہید میری ختم ہوگی، پہلی بات کہنے لگا ہوں۔ حضرت زکریا نے کفالت کی
پڑھے لکھے احباب بیٹھے ہوئے ہیں، سورہ آل عمران ہے۔ جناب زکریا کفیل بنے حضرت مریم کے، لیکن تحیر اس بات پہ تھا جب بھی جناب زکریا بیت المقدس میں آتے جناب مریم کے سامنے کھانا پڑا ہوتا۔ اور کہتے ہیں مریم کفیل میں ہوں، کھانا کہاں سے آتا ہے؟ قالت من عند اللہ ہے، کہا یہ کھانا اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ میں نے کبھی نہ موازنے کا سوچا ہے نہ موازنہ امکان میں ہے، کیونکہ کم از کم ان دونوں ہستیوں میں اتنا فرق ہے جتنا بندے اور اللہ میں ہوتا ہے۔ پہلا جملہ یہی عرض کرنے لگا ہوں، اکثر آپ کو یہ کم فہمی ہو گئی ہے کہ جناب مریم افضل ہے جناب سیدہ سے، تو میں ایک جملہ پہلا ہی کہنے لگا ہوں۔ مریم کی بڑی شان ہے کہ مریم کا کھانا عرش سے آتا تھا۔ سلام حسین کی اماں تجھ پہ میں تیرا کھانا عرش پہ جاتا تھا۔ دونوں میں سلام آپ نے حق ادا کر دیا، اتنی تھکن کے باوجود آپ نے حق ادا کر دیا سننے کا۔ اس کا کھانا آتا تھا، اس کا کھانا جاتا تھا، اور جاتا تھا صحن کبریائی میں، حالانکہ نہ اللہ کھاتا ہے نہ فرشتے کھاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جاتا ہے کھانا اس ملکہ کا۔ میڈیا پہ بڑی گفتگو ہوئی ہے ماشاءاللہ سے حضرت مریم، میں پہلے دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ موازنہ نہیں ان دونوں ہستیوں کا، لیکن مریم کی شان پتہ کیا ہے؟ جب جناب مریم حضرت عیسیٰ کی ماں بننے والی تھیں تو قرآن کہتا ہے کہ درد زا ہوا جو انہیں کھجوروں کے جھنڈ میں لے گیا، اور حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ بین لنا فضل بنت محمد المصطفیٰ، وہ میں نچوڑ دینے لگا ہوں، اور بات وہی کرنی ہے میں نے اپنی نظروں سے کتاب میں پڑھی ہے، سن کے نہیں پڑھنے لگا۔ بین لنا فضل بنت محمد المصطفیٰ، قبلہ نبی کی بیٹی کی کوئی شان بتائیے۔ حق تو یہی تھا، جناب عائشہ پوچھتی گھر کی تھی کہ بڑی بیٹی کے یا چھوٹی بیٹی کے؟ وہ حق تو یہ بندہ پوچھتی بڑی بیٹی کے چھوڑنے کا نہیں، نبی کی بیٹی کی شان بتائیے۔ تو حضرت عائشہ نے ام المومنین ہیں، زوجہ رسول ہیں، فرماتی ما اقول فی فضلها ولد الحسن بالظہر وصلیت العصر بذالک الاوقات، فرماتی میں اس کی شان میں کیا کہوں کہ ظہر کے وقت حسن کی ماں بنی اور عصر اسی مصلی پہ پڑھی۔ شیعہ سنی دوستو، تقریباً میرے مومنین احباب بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ کے غیرت مندوں اور جہاں سے آئے ہوئے میرے شیعہ سنی دوست ہیں، احباب ہیں، عزادار ہیں، ماتمی ہیں، اس بی بی کے در کے غلام ہیں۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں اور لکھنا الواحِ قلوب پہ اگر سمجھ میں آ گیا، میرا وعدہ ہے پھر مصلی پہ نماز ایک ہوگی، معراج دو ہوگی۔ یہ نظریہ ہے حضرت عائشہ کا کہ جو بی بی دو نمازوں کے درمیان ماں بن جائے نمازوں میں فرق نہ پڑے، لیکن اگر مجھ سے پوچھو تو میں یوں کہوں گا جو بی بی دو سجدوں کے درمیان ماں بن جائے اسے زیادہ کہتے ہیں۔ بسم اللہ۔ جو ارباب ذوق اور صاحبان عرفان بیٹھے ہیں، سارت ام الولد بین السجدتین ولا یبطل لها السجدۃ بل عرف من قبلها، یہ وہ بی بی ہے جو دو سجدوں میں پہلے سجدے میں گئی تو اکیلی تھی، جب سجدے سے سر اٹھایا پہلو میں حسین بابا میں حسین کے صلوات کروں گا۔ اس مقام پہ سجدوں کے درمیان کیوں بطول تھی؟ جناب مریم کا بڑا مقام ہے، حضرت مریم کا عیسیٰ کی ماں ہے نا، یہ عیسیٰ گھر کی ماں ہے۔ بولے پڑھی ہے میری، وہ عیسیٰ کی ماں ہے، یہ عیسیٰ گھر کی ماں ہے۔ اس کے بیٹے نے بھی شفا دی بشر کو، اس کے بیٹے نے بھی شفا دی۔
ملک کو، حالانکہ ملک بات سن لی جاتی ہے قبلہ، غور نہیں کیا جاتا. یہ بات اکثر میں لاہور میں بھی اور دوسری جگہ پڑھوں پہلے پوچھتے ہیں قبلہ یہ عمر کی نہیں کچھ یہ عطا ہے. میں نے ملکہ شام کے در پہ بلا شک و بلا تردد سجدے کیے ہیں اور اس کا صلہ بھی مجھے ویسا ملا ہے. فرشتہ اسے کہتے ہیں جو بیمار نہ ہو، کیونکہ بشر نہیں. سمجھ میں آئی ہے میری گزارش یا نہیں؟ حالانکہ فرشتے کی طاقت پتہ کیا ہے؟ حضرت نوح کو جب قوم پتھر مارتی تھی، زخموں سے چور ہو جاتے تھے، اللہ فرشتے کو بھیجتا تھا، جبرائیل جا اپنے پر مس کر نوح کو شفا بھی لے. جو فرشتہ نوح کو شفا دیتا تھا وہ حسین سے مانگ کیوں رہا ہے؟ میری گزارش، یہی فرشتہ ہے نوح کو شفا دے رہا ہے، بطول کے بیٹے سے مانگ رہا ہے. کس مقام پہ کھڑے ہیں؟ نور کو شفا دے، نور کو شفا دے. اچھا، حضرت مریم جب عیسیٰ کی ماں بننے والی تھی نا تو جبرائیل آ گیا تھا. انی قالت انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا. حضرت مریم نے پہچانا نہیں تھا جبرائیل کو. اگر تو متقی ہے تو میں اللہ سے پناہ چاہتی ہوں. یہی تو فرق ہے. مریم حجاب میں ہو تو جبرائیل آ جاتا ہے، بطول چادر کے نیچے ہو تو جبرائیل ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں حل تحزنون یا نکون معکم. اور مریم اور جبرائیل کیا ہے؟ ابو البشر کی جرت نہیں ہوتی. شیعہ سنی کتابیں بھری پڑی ہیں اس بات سے جو بات میں اب کہنے لگا ہوں. جنت کی سیر کر رہے ہیں حضرت آدم اور اسی پہ میں سمیٹنے لگا ہوں. یہ میرا آخری جملہ ہے. جو جملوں کا وعدہ کیا تھا وہ یہی ہے. کم از کم 10 12 15 اشرے پڑھے جیسے بی بی پہ، پھر شاید کچھ صفتیں ظاہر ہو، ذات پھر بھی آگے رہے گی. حضرت آدم جنت کی سیر فرما رہے ہیں کہ جنت کی سیر کرتے 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 ایک تخت پہ نظر پڑی. ایک نور ہے تخت پہ بیٹھا. رب من ہاذہ المجللہ، پالنے والے یہ جلال والی ذات کون سی ہے؟ جاگیے گا اور الواح قلوب پہ لکھیے گا. پالنے والے من ہاذہ المجللہ، یہ جلال والی ذات کس کی ہے؟ قال آدم نکس راسک غض ابصارک. آدم سر جھکا، آنکھیں بند کر. نکس راسک غض ابصارک، سر جھکا، آنکھیں بند کر. سر بھی جھکا، آنکھیں بھی بند کر. ہے یا ابنۃ حبیبی، ہے یا آمتی، یہ میرے حبیب کی حبیبہ ہے. ایک لمحہ رکیے گا. یہ میرے حبیب کی بیٹی ہے. ابو البشر ہے آدم کے بعد. جو بھی ہے آدم کا بیٹا ہے. جو بھی ہے. فیصلہ تو ہو گیا. جب اللہ بشریت کے باپ آدم کو محمد کی ایک بیٹی کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا، اسی کے بیٹوں کے گھر محمد کی دوسری بیٹی عقد میں کیسے آ جائے گی؟ سر جھکا، آنکھیں بند کر. بیان تمام جو وعدہ تھا اسی پہ. بشریت کے باپ کا سر بھی جھکایا گیا، آنکھیں بھی بند کروائی گئیں اور تہذیب بتا دی. آدم کا بیٹا ہوگا ہی وہ جو بطول کے در پہ سر بھی جھکا لے. اور پرسوں میں مجلس میں تھا یا کل، قبلہ نے ایک حدیث پڑھی تھی نا کہ انوار نعمانیہ سے، اور یہ انوار نعمانیہ سید نعمت اللہ جزائری کی ہے. تو انوار نعمانیہ کی روایت تھی کہ نحن حجج اللہ علی الخلق وجدتنا حجت علینا. چھٹے امام سے ہے اور یہ 3 اماموں سے روایت ہے. میں تینوں کی دہرا دیتا ہوں اور تینوں ہی انوار نعمانیہ میں ہے. چھٹے امام سے ہے، 8ویں امام سے ہے اور 11ویں امام سے ہے. روایت ایک ہی ہے، ہم تم پہ حجت اور ہماری دادی ہم پہ حجت. لیکن بات یہاں رکتی نہیں ہے، حدیث آگے بڑھ رہی ہے. نحن حجاب اللہ بینکم و بین ربنا وجدتنا حجاب بیننا و بین ربنا. صاحبان عرفان اور ذوق سے اب کی بات ہے، اب سب بندوں سے میری ناراضگی نہیں ہے. میرا مولا فرماتے ہیں ہم تیرا حجاب ہیں اللہ اور بندے کے درمیان، اور زہرا حجاب ہے ہم تیرا اور اللہ کے درمیان. بس آباد رہیں. جو بی بی 14 میں 13 کے لیے اللہ کا حجاب بن جائے. حجاب وحدت ہے یہ بی بی.
नबी अकरम मेराज पे गए थे, जूती पहन के गए थे, ऐसे ही ना मेराज पे। तो मैंने बड़ा सोचा कि ये जूती पहन के क्यों गए। जिब्राइल रुक गया और चमड़े की बनी हुई जूती शजरा से आ गया। कभी वक्त हुआ तो बताऊंगा कि क्यों गई थी। अभी इतना ही। मैंने जब गौर किया तो मुझे ये बात मिली कि तेरे नबी मस्जिद से आते हैं, नालैन उतार के मसनद किबरियाई पे बैठते हैं, अली मौला आते हैं, अपनी आवाज़ से तेरे नबी की नालैन साफ करते हैं। जिस नालैन को यदुल्ला ही हाथ छू गए वो रुक सकती है, इसलिए जब गए तो गए। अच्छा, अली मौला नबी की नालैन साफ करके अपने शहन ततहीर में आते, मसनद इबादत पे अली जलवा फिगन होते, अली मौला अपनी नालैन उतारते, बतूल अपनी चादर ततहीर संभाल के अली की नालैन साफ करती। और इस जुमले पे मैं अगर समझ में आ गए तो पैगाम दे के छोड़ने लगा हूँ। जिस जूती को अली ने छुआ था मेराज पे वो भी गई, जिसे बतूल ने छुआ था मेराज पे वो भी गई। लेकिन जुमला सुनिएगा, जिसे अली ने छुआ था वो पर्दे के बाहर रही, जिसे बतूल ने छुआ था वही बिस्मिल्लाह सही, आबाद रहे सही, बिस्मिल्लाह। एक जुमले में मलका की तरफ से तारुफ मलका का कराऊं। यजीद के दरबार में मेरी मलका ने अपनी अम्मा का तारुफ कराया है, मलका शाम ने। मैं क्योंकि मुझे खैरात भी उसी दर की है, 7 साल मलका के दर पे रहा हूँ, तो मैं तज़किरा उसी ज़ात के हवाले से करके छोड़ने लगा हूँ। यजीद ने पूछा था, अंती ज़ैनब कुबरा, क्या आप हैं ज़ैनब कुबरा? कालत वला, हाँ यजीद मैं हूँ। क्या किएगा? कालत वला, हाँ हाँ मैं हूँ। अब बीबी ने सवाल किया, यजीद अरफ्तानी? वो चंद लम्हे हैं, मेरे हर जुमले को अशरों में ढालिएगा, साहिबान ज़ौक़ के लिए अशरे निकलेंगे। बीबी ने फरमाया, यजीद अरफ्तानी, क्या तू मुझे जानता है? काला नाम, कहा हाँ मैं जानता हूँ। बीबी ने फरमाया, ला तकज़िब, झूठ ना बोल। ला तकज़िब लम तारिफनी इला यौमिल क़यामा, तू मुझे क़यामत तक नहीं जान सकता मैं कौन हूँ। दलील सुनोगे? क्यों? फरमाते लो अरफ्तानी तक़्तुलनी क़ब्ला क़त्ल अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन, अगर तू मुझे जानता होता मुझे हुसैन से पहले कत्ल करा देता। पहली दफा जब मेरी नजरों से ये जुमला गुजरा, बखुदा 14 तबक रोशन हो गए हैं। इल्म दंग रह जाता है इस मलका के इस जुमले के आगे। भी फरमाती है, यजीद आ तुझे मैं अपनी अम्मा का तारुफ कराऊं। मेरी अम्मा कौन थी? लंबा है। बीबी ने अपने बाबा का तारुफ कराया, अपने नाना का कराया, अपने भाई हुसैन का कराया, अपने भाई अब्बास का कराया, और यहाँ फिर एक जुमला बीबी ने बोला। बीबी फरमाती है, यजीद आ तुझे बताऊं मेरी अम्मा कौन है? फरमाती है, नहनो। जाया ना हो मेरा एक जुमला भी अब जो मैं कहने लगा हूं। नहनो बनातुल अवाओ ते कल अबाओ हेरे, नहनु नुरब्बियन फी ज़ालिकल बैत अल्लती सियाब निस्वानुना यमससन बिल कुरआन कल खिलाफे। बीबी कहती है, यजीद मैं उस घर में पली हूं जिस घर की हर मस्तूर का लिबास कुरान का खिलाफ बन सकता है। मुसल्ले पे सोचिएगा मैंने कहा क्या है। नहनु नुरब्बियन्ना, हम उस घर में पली हैं जिस घर की हर मस्तूर का लिबास। खुदा के लिए बीबी का जुमला सुनिए। भी फरमाती है, वो औरफत निस्वानुना वो औरफत निस्वानकुम बल फल फर्क फी बैन निस्वाने वाना निस्वाने ना व निस्वानकुम औरफत निस्वानकुम फिल असमाओ के वल अबहारे वल अजलाबे व औरफत उम्माहातना बिल मलूक का तस्बीह व इंद सहनल किबरियाओ कल हिजाबे ही। बीबी फरमाती है, मशहूर तो हमारे घराने की मस्तूरात भी है, मशहूर तुम्हारे घराने की मस्तूरात भी है, लेकिन फर्क यह है तुम बाजारों में मशहूर हो, हम तस्बीह में मशहूर हो।
बिस्मिल्लाह। जो तमाम हुआ, और अभी तो मैं संभला भी नहीं हूँ कि मैंने कहना क्या है, बस जो था वो कह दिया। बाद में कभी ज़िंदगी रही और बेशक रख के जी मैंने अब ज़्यादा जहमत नहीं देनी, समेटने की जाना भाई कह रहे हैं और बढ़े, बयान तमाम हुआ, समेट लिया मैंने। यूँ ही समझ लीजिए ये वो ज़ात है जो हिजाब है तेरा और अल्लाह के दरमियान। मुख्तलिफ बातें होती हैं, अमीरुल मुमकिनात के फ़ज़ाइल फैलाए जाएँ ना, समंदर बन जाते हैं, समेटे जाएँ तो कुरान का नुक्ता बन जाता है। उसमें यूँ कह सकता हूँ कि अगर वो भी आपके कहने पे ही अब कहने लगा हूँ, अगर इस मलका को फैलाया जाए। किसी ने मेरे मालिक से पूछा कि मरियम का नाम तो कुरान में है, आपकी दादी का क्यों नहीं?